السلام علیکم دوستو، ہم ایک بار پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم آپ کو ایسی ہی دلچسپ اور منفرد کہانیاں سناتے ہیں جو ہم نے بچپن میں اپنی دادی اور نانی سے سنی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم آپ سے ایسے ہی منفرد اور دلچسپ کہانیاں یہاں شیئر کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو قصے اردو کے جہاں سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، کیونکہ اس سے ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ اور منفرد کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے گی۔ شکریہ۔ تو ہم اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی پرانی بات ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک عرب مسلمان لڑکی لندن میں زیر تعلیم تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی کے کسی تقریب میں گئی۔ سہیلی کے ساتھ کوشش کے باوجود وہ وہاں سے جلدی نہ نکل سکی۔ جب وہ اس فنکشن سے فارغ ہو کر نکلی تو رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کا گھر دور تھا۔ گھر جلدی پہنچنے کا ذریعہ زیر زمین چلنے والی ٹرین تھی۔ یاد رہے کہ یورپ کے ملکوں میں زیادہ تر ٹرین جو بنی ہوئی ہیں وہ زیر زمین ہیں، لیکن وہ ٹرین سے سفر کرنے سے کچھ خوف محسوس کر رہی تھی، کیونکہ برطانیہ میں اکثر رات کے وقت ٹرینوں اور اسٹیشنوں پر بہت سے جرائم پیشہ اور نشے میں دھت افراد ہوتے ہیں۔ آئے روز ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہاں ہونے والی وارداتوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ اب لڑکی سوچ رہی تھی، چونکہ اس لڑکی کو زیادہ دیر ہو چکی تھی اور بس کافی وقت لے سکتی تھی، اس لیے بس کا بھی انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس لیے اس نے بہت سے خدشات و خطرات کے باوجود ٹرین پر جانے کا ہی فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ لڑکی دیندار نہیں تھی، بلکہ بہت آزاد خیال اور لبرل تھی، جیسا کہ برطانیہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ اسٹیشن بالکل سنسان ہے۔ صرف ایک شخص کھڑا ہے جو حلیے سے جرائم پیشہ لگتا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی۔ پھر اس نے ہمت کی، خود کو سنبھالا، قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا جو اسے کچھ یاد تھی۔ اسے جو کچھ زبانی یاد تھا، جیسے ایک عرصے سے وہ بھولی ہوئی تھی، سب کچھ پڑھ ڈالا۔ اتنے میں ٹرین آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر بخیریت اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن کا اخبار دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی، پولیس والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اس اسٹیشن پر موجود تھی۔ میں قاتل کو پہچانتی ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ مجرم کے سیل کے سامنے پہنچی تو اس سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، رات کو تم بھی اسی اسٹیشن پر آئی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا؟ تمہارے پیچھے تو دو انتہائی صحت مند اور قد آور باڈی گارڈ تھے۔ اب یہ وہی آدمی ہے جو اسٹیشن پر لڑکی نے دیکھا تھا، وہ اسی سے پوچھ رہی ہے اور مل رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکی تو حیران ہو گئی، کیونکہ اسے تو یاد تھا کہ وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ یہ سن کر لڑکی حیران ہوئی، اسے یقین ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں کا ورد کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی۔ چونکہ مسلمان تھی، جتنی بھی بھٹکی ہوئی تھی، پھر بھی دماغ فوراً اسی طرف گیا اور اپنے ایمان پر یقین اور کامل ہوا۔ وہ واپسی پر اللہ کے تشکر اور احساس مندی کے جذبات سے مغلوب تھی۔ اللہ کی مدد اور نصرت پر اس کا بھروسہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس کی جان بچ گئی، اور اس سے بھی زیادہ خوش تھی کہ اس نے اپنے ایمان کو پھر سے پا لیا۔
کیونکہ وہ بہت ہی دور جا چکی تھی اپنے دین سے۔ اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں تو اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں تو ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ شکریہ۔